سفر معراج ہمیں کن کن عقیدوں کے بارے میں ہماری اصلاح کرتا ہے؟ سب سے پہلا فرمایا کہ معراج کا جو انکار ہے یہ ذہن کے اندر رکھو، گویا کہ ایک ہے سفر اسراء، حضور مکہ سے چلے بیت المقدس تک، اس کا قرآن کے اندر ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اسراء کا ذکر قرآن کے اندر ہے، لہٰذا اگر کوئی اسراء حضور کے سفر، زمینی سفر کا انکار کرتا ہے، یہ قرآن کا انکار ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ سفر معراج پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کے اوپر ایمان۔ دوسری چیز جو پتہ چلی، اللہ کے لیے صفت علو ہے، اللہ کی ذات بلند ہے، اللہ کے لیے بلندی والی صفت ہے، اس لیے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ثم اخذ بیدہ فعرج بی الی السماء، جبرائیل علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے اوپر آسمانوں کی طرف لے کر گئے۔ اللہ کی صفت، اللہ کے لیے بلندی والی صفت ہے، صفت علو، یہ بھی اس معراج سے ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا عرج بی، مجھے معراج کروائی، اتنا اوپر لے کر گئے، حتی ظہرت لمستوی اسمع بہ صریف الاقلام، کہ میں نے اپنے کانوں سے ان فرشتوں کے کلموں کی آواز سنی جو فرشتے اللہ نے لکھنے کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے۔ اللہ نے ایسی معراج کروائی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے لیے تیسرا عقیدہ، اللہ کے لیے صفت کلام ثابت ہے، اللہ بھی کلام فرماتا ہے، اور یہ بھی اس سفر معراج سے بھی اس کی جو ہے وہ تصدیق ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، لمبا واقعہ، جب فرمایا کتنی نمازیں ملی، کہا 50، کہا یہ تو زیادہ ہے، آپ کی امت نہیں پڑے گی، 5 کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئے۔ تو یہاں پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے اور اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے، اس کے بارے میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ ھذا من اقوى الاستدلال ما استدل به على ان اللہ سبحانہ وتعالی کلم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاسراء بغیر واسطۃ۔ فرمایا یہ سب سے مضبوط دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے معراج کی رات اپنے نبی سے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا ہے، براہ راست کلام کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی برداشت نہیں کر سکی، ایک تجلی جو طور پر پڑی، تجلی نہیں برداشت ہوئی، بے ہوش ہو کر گر گئے، اور اپنے محبوب اپنے نبی کو اللہ پاک نے براہ راست جو ہے وہ خطاب کلام، شان اور مقام کا اندازہ آپ خود لگائیں، لہٰذا میں نے عرض کیا۔ اسی طرح فرمایا کہ جنت اور جہنم کا وجود بعض کئی لوگ اس پر بھی، معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، گمراہ تھی، وہ کہتے کہ جنت اور جہنم ابھی وجود میں نہیں آئی، لیکن اس واقع اسراء اور معراج سے پتہ چلتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں ادخلت الجنہ، مجھے جنت میں اندر داخل کیا، فاذا فیہا حنابذ لؤلؤ، میں نے دیکھا وہاں پر موتی کی لڑیاں ہیں، واذا ترابھا المسک، اور اس کی جو مٹی ہے وہ اللہ پاک نے مشک کی بنائی ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت کے اندر جنت موجود، جہنم موجود، ان کا وجود آ چکا ہے۔ لہذا دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرضت علی الجنۃ والنار، میرے اوپر جنت اور جہنم کو پیش کیا گیا، فلم اراک اليوم فی الخیر والشر، آج کے دن کی طرح میں نے کبھی خیر اور شر کو ایسے نہیں دیکھا تھا جیسے آج دیکھا۔ فرمایا ولو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، فرمایا اگر تمہیں بھی وہ علم ہو جائے جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو تمہاری ہنسی کم ہو جائے اور تمہارا رونا زیادہ ہو جائے، ہنسنا بھول ہی جاؤ اور روتے ہی رہو اللہ پاک کے اس خوف اور ڈر سے، اللہ پاک کے اس جہنم سے، اللہ پاک کے عذابوں کو اگر تم دیکھ لو تو فرمایا کہ تمہارا ہنسنا ختم ہو جائے، تم روتے ہی رہو پھر۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا اللہ رب العزت نے دکھایا ہوا جنت اور جہنم وجود کے اندر ہیں، اور اسی طرح عالم برزخ کا ذکر ہے اس کے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، فرمایا اس سے بعد ایک برزخی زندگی ہے۔ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے، قیامت سے پہلے یہ جو درمیان والا وقت ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور قرآن کے اندر اس کا کئی جگہ اس کا ثبوت ہے، اور یہ آیت جو ہے اس کے اوپر بالکل واضح ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا ان کے بعد برزخ ہے جب تک ان کو اللہ قیامت والے دن اٹھا نہیں دیتا۔